السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وقال تبارک وتعالی الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اسی خالق و مالک کے لیے سزاوار ہے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء بنایا، جن کو اللہ نے محبوب کائنات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امت کو اشرف الامت ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ محترم سامعین، چند باتیں مال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مال کی حقیقت کیا ہے، مال کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان چند باتوں کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم کو اور پوری امت کو توفیق مرحمت فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ اس کا ہر کام قدرت اپنی قدرت سے اور اپنے حکمت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے۔ اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں، رعب میں، دبدبے میں، شان میں، شوکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ وہ ہر کام اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی جو ہے دنیا میں آ رہا ہے، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے کر رہا ہے۔ اور ان کاموں میں انسان کے لیے سراسر بھلائی چھپی رہتی ہے اور خیر چھپا رہتا ہے، اور یہ اس کام میں حکمت چھپی رہتی ہے۔ چاہے انسان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کام میں خیر چھپا رہتا ہے اور حکمت سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور خیر سے جو ہے خالی نہیں رہتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام خیر پر مبنی رہتا ہے۔ تو ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائے کہ ہر کام کیسے خیر پر چھپا رہتا ہے اور ہر کام میں کیسے خیر رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، راستے سے جا رہے تھے۔ اور جب راستے سے جا رہے تو راستے کے کنارے ایک کنواں نظر آیا۔ اب جب وہاں کنویں کے پاس جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہا رہے ہیں اور زندگی کے مزے لے رہے ہیں۔ تو انہی بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے کنویں کے کنارے پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ بچہ آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی اندھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندھے پن کو دیکھ کر بڑا دل میں افسوس ہوا اور حسرت ہوئی کہ کاش اس بچے کو بھی آنکھیں مل جاتی اور روشنی مل جاتی تو یہ بچہ بھی اور بچوں کے ساتھ مل کر مزے اڑا لیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس کو بھی آنکھیں مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اس کا نابینا رہنا ہی اس کے حق میں خیر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیا، اے اللہ، میری دلی خواہش ہے کہ اس کو آنکھیں مل جائے، اس کی روشنی مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بینائی سے سرفراز کر دیا، یعنی اس کو روشنی مل گئی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔
اب وہ بچہ بھی اور بچوں کے ساتھ مل کر پانی میں جو ہے مزے لے رہا ہے، زندگی کے مزے اڑا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ بچہ جو ہے کنویں میں دوسرے بچوں کو پانی میں ڈبا رہا ہے، پانی میں ڈبا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ارے فلاں فلاں بچوں کو تم ڈبا رہے ہو، وہ جو ہے مر جائے گا، زندگی سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیا تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ لیکن وہ بچہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور بچوں کو پانی میں ڈباتا ہی جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا نابینا رہنا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا ہر کام حکمت سے بھرا رہتا ہے، آپ کا ہر کام حکمت سے بھرا رہتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام بھی دنیا میں کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ جو کام بھی پیش ہو رہا ہے، پیش آ رہا ہے، یہ ہر کام اللہ ہی اس کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ، زندگی ہوتی تو موت نہ ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر زندگی رہتی، موت نہ ہوتا تو میرا دیدار کون کرتا؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، جنت ہی جنت ہوتا اور جہنم نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، پورے کے پورے لوگ جنت میں جاتے، مزے اڑاتے، اور جہنم میں کوئی جانے والا نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر جنت ہی جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتا تو مجھ سے کون ڈرتا؟ آج لوگ جو عبادت کر رہے ہیں کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ جہنم سے ڈر کر ہی تو عبادت کر رہے ہیں۔ ارے جلنا پڑے گا، ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ڈر آ گئے، دل میں ڈر پیدا ہو گیا، تو جس کی وجہ سے لوگ عبادت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا، اے اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ صحت مند رہتے، بیمار نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر لوگ بیمار نہ ہوتے تو مجھے کون یاد کرتا؟ اب حضرات دیکھیں گے کہ ہاسپٹلوں کے پاس چلے جائے، جو لوگ زندگی سے مجبور ہو چکے ہیں، بیماریوں سے مجبور ہو چکے ہیں، اب ان کا یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے ان کو ہاتھ دھونا ہے اور دنیا سے چلنا ہے۔ اب ایسے لوگ کیا کریں گے؟ بس یہی زبان سے کہیں گے، اللہ 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 مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا؟ تو محترم سامعین، ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، سب کے سب لوگ مالدار ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، پورے کے پورے مالدار ہوتے، غریب نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، اگر میں سب لوگوں کو مالدار بنا دیتا تو پھر مال کی قدر کون کرتا؟ مال کی نعمتوں کی قدر کون کرتا؟ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام بھی ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی رہتا ہے۔ اب دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو انسان بنایا ہے اور کسی کو جانور بنایا ہے۔ اب کسی کو جب اللہ نے انسان بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو فلاں خاندان میں پیدا کیا، کسی کو فلاں خاندان میں پیدا کیا، اور کسی کو کسی گاؤں میں پیدا کیا، اور کسی کو شہر میں پیدا کیا، کسی کو جو ہے کسی کا خاندان اچھا اونچا خاندان اللہ نے بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور ان کاموں میں خیر چھپا رہتا ہے۔ تو محترم سامعین، مجھے عرض کرنا یہ ہے، اللہ نے ذرے آدمیوں کو مال سے نوازا ہے، ذرے آدمیوں کو اللہ نے مال سے نواز دیا، اور ذرے آدمیوں کو اللہ نے جو ہے غربت میں ڈال دیا ہے، یعنی تنگی اور فاقے میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اب جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ مال اللہ نے ان کو اس لیے نہیں دیا تاکہ تم اس مال کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرے، اس مال کے ذریعے سے تم تکبر کرنے والے بن جائے، اس مال کے ذریعے سے تم لوگ دوسروں پر اکڑنے والے بن جائے، اس مال کے ذریعے سے تم لوگ دوسروں پر فخر کرنے والے بن جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو مال نہیں دیا، اس وجہ سے اللہ
اللہ نے ان کو مال سے نہیں نوازا، بلکہ مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ مال اسی لیے دیا ہے تاکہ اس نعمت کو حاصل کر کے اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، اس نعمت کی قدردانی کرے اور اس کا جو حق ہے اس حق کو پورا کرنے والے بن جائے۔ تو ایک موقع پر فرمایا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مال سراسر نقصان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مال بذات ہی، مال اپنی ذات میں نقصان بھی دینے والا نہیں ہے اور فائدہ بھی دینے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آدمی کو مال مل گیا تو انہیں جہنم میں چلے جاتا، اگر مال نہیں ملیا تو انہیں جنت میں چلے جاتا، ایسا نہیں ہے۔ مال اپنی ذات میں نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے، اس کا استعمال اس کے لیے خیر یا شر بناتا ہے۔ اگر مال کا صحیح استعمال ہوگا، اللہ کی فرما برداری ہوگی، جنت میں جائے گا، جنت کا مستحق بنے گا۔ اگر مال کا استعمال صحیح طریقے سے نہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہوگی اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مال اگر حلال طریقے سے کمائے تب حساب سے خالی نہیں ہے، اگر حرام طریقے سے کمائے تو عذاب سے خالی نہیں ہے۔ حلال مال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اگر حرام مال ہے تو عذاب لینا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا حرام مال اگر ہے تو حساب سے خالی نہیں، عذاب سے خالی نہیں، اگر حلال مال ہے تو حساب سے خالی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ مال اپنی ذات میں نقصان اور نفع کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، بس اس کا استعمال اسے یا تو اچھا بنا دیتا ہے یا تو اسے برا بنا دیتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وقت کے بڑے بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کی، دوسروں کی خیر خواہی کیے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دیا کہ عبد الرحمن جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ ابو جہل ایک طرف ہے، قوم کا بڑا سردار ہے، مالدار ہے، قارون ہے، قوم کا بڑا سردار ہے، مالدار ہے، لیکن مال کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ہی میں اسے بشارت مل گئی کہ یہ لوگ نامراد ہیں، ناکامیاب ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، دینی ماں اور بہنوں، مال اپنی ذات میں نفع نقصان کچھ بھی نہیں رکھتا ہے، بس اس کا استعمال اسے یا تو صحیح بنائے گا، اچھا انسان بنائے گا، یا تو اس کا مال اسے خراب انسان بنائے گا۔ اب جب مال آپ کو مل گیا ہے تو یہ مال آپ اپنی بازو سے نہیں کمائے ہیں، اللہ کے دینے سے اللہ نے آپ کے مقدر میں مال کو لکھ دیا، تو جس کی وجہ سے یہ مال آپ تک پہنچا ہے، یہ مال آپ تک پہنچا ہے، اور یہ مال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھے، یہ مال ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ مال کو مال اسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ مال دوسروں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آج یہ مال میرے پاس رہے گا، کل ان کے پاس چلا جائے گا، پرسوں ان کے پاس چلا جائے گا، کبھی بھی ہمیشہ یہ مال کسی کے پاس نہیں رہے گا۔ یا تو مال کو اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا مال اس سے چھوٹ جائے گا۔ کوئی بھی آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو مال اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، سب کچھ یہیں رہ کر ہی، یہ سب کچھ اسی جگہ اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بس دنیا سے جا رہے خالی ہاتھ آپ کو جانا پڑے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر ہو، چاہے ہندو ہو، ماننے والا یا نہ ماننے والا ہو، سب کو جب دنیا سے جانے کا موقع آئے تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ ارے کیا کریں گے؟ قارون کتنا بڑا جو ہے وہ مالدار تھا، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن کیا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ رستم ایک بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو وصیت کیے تھے اپنے رشتہ داروں کو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو کر دینا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے میں وقت کا بادشاہ تھا، میں وقت کا مالدار تھا، میں وقت کا امیر تھا، میں فلاں تھا، لیکن اب جب دنیا سے جا رہا ہوں کہ دیکھو میں اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں جا رہا ہوں، کہ بس میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، ذرا سوچے، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے یہ مال اپنی کمائی کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدردانی کرے، اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اس نعمت کی قدردانی اور شکر یہی ہے کہ اسے جہاں استعمال کرنا ہے اس جگہ استعمال کرے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔
اور یہ سب سے بڑی قدردانی ہے۔ نعمت کی جتنی قدردانی ہوگی اللہ پاک نعمت میں اتنا ہی اضافہ کرے گا۔ اگر نعمت کی ناشکری کریں گے دی ہوئی نعمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا۔ آپ اندازہ لگائے، کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا کا دستور دیکھیے کیسا دنیا کا دستور ہے۔ دنیا والے کیسے ہیں کہ سب لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو محبت اپنی جگہ، مال اپنی جگہ، سب کی نگاہ مال ہی پر رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ کسی کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی ہے تو رشتہ دار آئیں گے، بھائی آئیں گے، بہن آئے گی، بیٹے آئیں گے، اور جو ہے دوسرے اور رشتہ دار آئیں گے، محلے والے آئیں گے اور کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی ہے، اس کو نکال لیا جائے، اس کے گلے میں سونے کا چین پڑا ہوا ہے، اسے نکال لیا جائے۔ تخت پر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، کانوں میں اس کے بالیاں ہیں، ناک میں اس کا زیور ہے، گلے میں اس کا زیور پڑا ہوا ہے، اور پاؤں میں جو ہے اس کے پٹیاں پڑی ہوئی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوست آئیں گے، احباب آئیں گے، اس کے رشتہ دار آئیں گے، بھائی بہن آئیں گے اور کہیں گے کہ اس کے کانوں میں جو زیور ہے اسے نکال لیا جائے، اس کے ناک میں جو زیور پڑا ہوا ہے اسے نکال لیا جائے، اور اس کے گلے میں جو زیور پڑا ہوا ہے اسے نکال لیا جائے، اور اس کے پیروں پر جو زیور پڑا ہوا ہے اسے نکال لیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان زیوروں کے ساتھ اسے دفنایا نہیں جاتا۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ آپ کے جسم میں جو زیور پڑا ہوا ہے یہ زیور اصل میں تمہارا نہیں ہے، یہ زیور تو ہمارا ہے۔ دوست احباب آ کر اس مال کو لے لیں گے۔ تو محترم سامعین ذرا غور فرما لے، پوری زندگی اس مال کے پیچھے پڑے، اس مال کے پیچھے پڑے، اس کے لیے محنت کرے، دن رات محنت کر کے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر ان زیوروں کو آپ نے اپنے جسم پر ڈال کر اپنے جسم کو سجا لیا، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے دوست و احباب ان ساری چیزوں کو نکال کر ایک سفید کپڑے میں آپ کو لپیٹ دیں گے اور اوپر سے عطر کی بارش کر دیں گے اور آپ کو رخصت کر دیں گے۔ بس یہی دنیا کا حال ہے۔ اب جب تم دنیا سے جا رہے کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ آپ کا مکان بنا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں کا، چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ آپ کی گاڑی ہے، اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کام آئے گا تو صرف اور صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے الذی جمع مال وعددہ، یہ لوگ مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یحسب ان مال اخلدہ، یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ یاد رکھو کلا، ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہا تھا مال کو مال اسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا ہے، دوسروں کے پاس چلے جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا کلا، ہرگز تمہارے پاس نہیں رہتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے، جس دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے، اس کا بھی کچھ ہے نا، اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط بنتے ہیں۔ اگر تم نے اس کا حق ادا کر دیا، یہ مال آپ کے حق میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا، نجات کا ذریعہ بنے گا، ورنہ دنیا میں نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یاد رکھو جو اللہ آپ کو مال دینا جانتا ہے وہی اللہ مال لینا بھی جانتا ہے، وہی اللہ مال لینا بھی جانتا ہے۔ آج کا مالدار سبا کا غریب، آج کا غریب سبا کا مالدار، ایسا دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات ہم بارہا کئی مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے سنے، فلاں مالدار غریب ہو گیا، فلاں غریب مالدار ہو گیا۔ یہ قدرت کا کھیل ہے، اللہ جیسے چاہے کرتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی ضرورت پوری کر لے، پورا سال اپنی ضرورت پوری کرے، جائز خواہشات پوری کرے، جائز ضروریات پوری کر لے۔ جب اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس مال میں سے 2.5% یعنی 2.5% اب جو ہے زکوٰۃ کے نام پر نکال کر غریبوں کو دینا ہے، مستحقین تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ کام تم لوگ کر دیے، اللہ نعمت میں اور بھی اضافہ کرے گا، مال میں اور بھی برکت دے گا۔
اب اس مال یہ جو زکوٰۃ آپ جو لوگوں کو دے رہے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں، نہیں، وہ لے کر آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ کا زکوٰۃ کا مال نہ لیتے تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ بنتے اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوتی۔ بس دیتے وقت یہ سمجھ کر اور یہ نیت کر کر کے دے کہ لینے والا مجھ پر احسان کر رہا ہے، مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس کا حق یہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر زکوٰۃ نکال دیں گے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا اور وہ مال پاک ہو جائے گا۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کیے تو پھر اس کے بعد وہ مال ناپاک ہو جائے گا۔ ناپاک مال مصیبتیں لائے گا، پریشانیوں کو لائے گا، بیماریوں کو لائے گا، اور جو ٹینشن وغیرہ یہ ساری چیزوں کو لے کر آئے گا، یہ ساری چیزوں کو لے کر آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا جو آدمی مال رہ کر اپنی ضروریات پوری کرنے کے باوجود بھی جب اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو قرآن مجید کا ارشاد ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں ڈال کر اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، پانی جیسا پتلا بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے پیشانی پر ملیں گے، اس کے پیٹھ پر ملیں گے، اس کے پہلو پر ملیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج اس کا مزہ چکھو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مال کا حق ادا نہیں کرتے، جس مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سام کی شکل بنائیں گے اور سام بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ سام جو ہے آپ کو ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارا مال ہو، میں تمہارا سونا چاندی ہو، میں زیورات ہوں جسے تم پہن کر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اترا کر چلتے تھے کہ میرے پاس اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے سام بنا دیا ہے اور آپ کو ڈسنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو محترم سامعین، ایسا وقت آنے سے پہلے ذرا ہم سوچ لیں، سمجھ لیں کہ جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس نعمت کی قدر کرے، غریبوں کا حق ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، اپنے رشتہ دار میں بھائی بہن میں جو غریب ہے، مستحق ہے، سال میں ایک مرتبہ ان کا خیال کرے کہ ان کی ضرورت پوری کرے، تو ضرورت پوری کرنے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ثواب دے گا اور ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو فرمایا کہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، بارشیں بند ہو جائیں گی، قحط سالی آ جائے گی اور جو پریشانیاں بڑھ جائیں گے اور ایسے نہ جانے کیسے کیسے مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو اس لیے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، سال میں ایک مرتبہ 2.5%، اگر 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 روپے ہے نا، اس میں غریبوں کا حق رہتا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس مال کو جو دوسروں کے حوالے کر دے، ورنہ یہ 2,500 روپے آپ کے جتنے باقی پیسے بچے ہوئے سب کو ناپاک کر دے گا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ میں نے زکوٰۃ دے کر 2,500 کو بچا لیا، نہیں ہے، 2,500 کو بچا لیا نہیں، اپنے دوسرے پیسوں کو بھی تمہیں بھیجنے کا یعنی ضائع کرنے کا ذریعہ تمہیں بنا لیے۔ وہ کیسے؟ تمہیں زکوٰۃ نہیں دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن رمضان گزر گیا، سب کی عیدیں ہو گئی، سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی، اب آپ کو ہے نا ذرا پیٹ میں درد آیا، ذرا ہے نا پیٹ میں درد آیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہاسپٹل میں گئے، اب جب چیک اپ ہوا، چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں ہے نا یہ پھوڑا کینسر ہو گیا ہے، یہ بیماری پیدا ہوگی، لہذا آپ اسے جو آپریشن کرنا ہے، اب اس کا آپریشن کا خرچ 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے ہے۔ اب کیا کریں گے؟ دیں گے نہیں دیں گے؟ اپنی جان بچانے کے لیے تو دینا ہی تو پڑے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ اللہ مال لینا بھی جانتا ہے، کیسے لے گا، کب لے گا، وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وقت آنے سے پہلے
اپنے مال کا حق ادا کر دیجئے، زکوٰۃ ادا کر دیجئے، غریبوں کا حق ادا کر دیجئے، اور انہیں رشتہ دار میں، بھائی بہنوں میں جو بھی اس کے مستحق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زکوٰۃ کی برکت سے اور آپ کے دوسروں کی خیر خواہی کی برکت سے امت کے مسائل کو حل فرمائے گا۔ بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مال اللہ نے ہم سب کو دیا ہے اس کا صحیح معنوں میں قدردانی اور اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں، جو آپ کے علماء ہیں، امام صاحب ہیں، یا جن سے آپ کو محبت ہے ان سے پوچھ کر معلوم کر لیں کہ حضرت میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس اتنے فلاٹ ہے، میرے پاس اتنے گھر ہے، کیا آپ میں ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے؟ وہ ضرور آپ کی رہبری کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔